ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں معروف اردو شاعر اور فاؤنڈر چیئرمین انٹرنیشنل صوفی مشن ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ آپ ان کو اردو میں جو ہمارے نیوز 18 اردو چینل پہ مشاعرے آتے ہیں اس میں اکثر آپ جو ہے ان کو ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو سنتے رہتے ہیں۔ آج جو ہے نعت خواں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے۔ اور ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، سب سے پہلے میں پروگرام کے آغاز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ تاریکی میں نیا اجالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ کیا بات۔ دونوں جہاں میں اپنا حوالہ بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ تاریکی میں نیا اجالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ اونچائی میں سب سے اونچا وسعت لامحدود، وسعت لامحدود۔ اونچائی میں سب سے اونچا وسعت لامحدود، وسعت لامحدود۔ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ بس خدا کا نام۔ بے شک، کیا بات، بہت خوب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، خدا کا نام ہے، بہت خوب۔ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ تاریکی میں نیا اجالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ خاص طور پر یہ شعر سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ اس کی مٹی، اس کا پانی، اس کی ساری سانسیں، اس کی ساری سانسیں۔ اس کی مٹی، اس کا پانی، اس کی ساری سانسیں، اس کی ساری سانسیں۔ ہر ذرے میں بسنے والا بس خدا کا نام۔ کیا بات، بہت خوب، بے شک۔ خدا کا نام ہے، ہر ذرے میں بسنے والا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ تاریکی میں نیا اجالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ مشرق مغرب کعبہ کاشی افریقہ ایران، افریقہ ایران۔ مشرق مغرب کعبہ کاشی افریقہ ایران، افریقہ ایران۔ گنگا جمنا کو ہمالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ گنگا جمنا کو ہمالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ تاریکی میں
خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ حمد باری تعالیٰ کا آخری شعر سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد، خاص طور پر پیش کر رہا ہوں آپ سب کی نظریں۔ جی ارشاد ماجد صاحب۔ کیا بادل کیا بارش یارو، کیا سایہ کیا دھوپ، کیا سایہ کیا دھوپ، کیا بادل کیا بارش یارو، کیا سایہ کیا دھوپ، کیا سایہ کیا دھوپ، سب کی مسجد سب کا شیوالا بس خدا کا نام کیا بات، بہت خوب، ہے، بہت خوب، بہت عمدہ شعر۔ نام ہے، سب کی مسجد سب کا شیوالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، تاریکی میں نیا اجالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ جی ارشاد۔ لوگوں نے تو دل میں لگائے خواہش کے بازار، خواہش کے بازار، لوگوں نے تو دل میں لگائے خواہش کے بازار، خواہش کے بازار، ماجد نے تو دل میں ڈالا بس خدا کا نام۔ کیا بات، کیا پیارا شعر ہے، بہت خوب۔ خدا کا نام ہے، ماجد نے تو دل میں ڈالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، تاریکی میں نیا اجالا بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، دونوں جہاں میں اپنا حوالہ بس خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور مفتی صاحب، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ روزے میں اور تراویح میں کیا نسبت ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں جی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں جی، اور اس کی راتوں میں قیام کو سنت کہا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے روزے میں اور رمضان کے قیام میں۔ جی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ارشادات ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ان احادیث پاک کا مراد مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی ماہ رمضان میں روزے رکھے اور جو کوئی ماہ رمضان میں قیام کرے، ان کے پچھلی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جس نے شب قدر میں قیام کیا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گویا سیام قیام، سیام قیام دونوں کا ذکر حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ دن میں سیام ہو، روزہ ہو، رات میں قیام ہو۔ اب قیام سے مراد کیا ہے؟ قیام سے مراد تراویح بھی ہے اور قیام سے مراد تہجد بھی ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کو تراویح سے خاص مناسبت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں۔
اور جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر ماہ رمضان ہی میں ہے، اس کے آخری عشرے میں ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ قیام کی بڑی اہمیت ہے، قیام کی بڑی اہمیت ہے، صیام کی بڑی اہمیت ہے۔ فرق یہ ہے کہ صیام فرض ہے اور قیام سنت ہے۔ اب قیام کتنا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے نبی آپ قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو آپ کچھ دیر کے لیے قیام کیجیے، نصفہ یا تو نصف رات قیام کیجیے، اب انقص منہ قلیلا یا اس میں اور کچھ کم کر لیجیے، اور زید علیہ اس پر آپ اضافہ کر لیجیے۔ مختصر یہ ہے کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا نماز کی ادائیگی میں جس میں قرآن پاک تلاوت کیا جا رہا ہو ضرور ہمارا اس میں صرف ہونا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام رمضان ٹائم میں اب کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب میں اولڈ سٹی سے بات کر رہا ہوں، نابینا غازی صلاح الدین صاحب، اور میں فون پہ سنتا تھا، میرے پاس اختیار نہیں ہے صاحب، میرا فون پہ سنا ہو رہی۔ میرے دو سوال ہے صاحب، دو سوال اہم سوال ہے، اگر غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ بہت لوگ گانے گاتے ہیں کہ تو نے وہ رب نے بنا جو ہے وہ گانے گاتے ہیں اسلام سے خارج طور پر سنا، کیا صحیح بات ہے تو مجھ سے بولیے۔ وہ گانے کے مصرے دیجیے، اللہ معاف کرے، تو ہی رب تجھ میں رب دکھتا تجھ کو سجدہ کروں، تو ہی عبادت نہیں تو ہی سجدہ نہیں، تجھ میں رب دکھتا تجھ کو سجدہ، ایسا بننے سے اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کیا یہ بولے تو مجھ کے ساتھ مہربانی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، بات لوگ فون میں گانے رکھتے لوگوں کو بھی سناتے، یہ کیسا ہے، ان کا کیا گناہ ہے، اس کے بولے تو مہربانی۔ فون میں گانے رکھتے ہیں؟ ہاں فون میں بھی گانے رکھتے، فون جی لوگ سنتے، جیسا میں گانا رکھا آپ کو سنے فون، تو فون میں بھی گانے سناتے لوگ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو محترم نے سوال کیا؟ ان کا پہلا سوال کیا ہے؟ یہ کہ جو لوگ جو ہے گانے گاتے ہیں یا گانے میں کیسے کلمات استعمال ہوتے ہیں، وہ گانے گاتے جیسے تجھ میں رب دکھتا ہے، اس طرح کے گانے گاتے ہیں، تو وہ کیا اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاتے؟ آپ کا جو سوال ہے ذرا واضح نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسے کلمات خواہ وہ شعر میں ہوں کہ نثر میں ہوں، اگر وہ حد کفر کو پہنچ جاتے ہوں تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے جو بات پوچھی ہے، دریافت کی ہے، وہ کس نوعیت کی ہے واضح نہیں ہو سکی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کلام پڑھتے ہیں یا ایسے اشعار گنگناتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ایسے اشعار لکھتے ہیں جس میں کفریات شرکیات آ گئی ہوں، یا یہ کہ حد سے تجاوز ہو گیا ہو، اور یا کہ کسی گناہ اور خرابی کے بعد اس میں آ گئی ہو، تو ہر ایک کے درجہ الگ الگ ہیں۔ بعض درجے ایسے ہیں جہاں انسان کے کلام سے فسق لازم آتا ہے، یعنی وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے کفر و شرک لازم آتا ہے۔ بہرحال آپ کے جو الفاظ ہیں اگر واضح طور پر ہمارے پاس پہنچ جائیں گے تو جو حکم ہے شریعت کا واضح کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے جی وہ سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا، تجھ میں رب دکھتا ہے، سجدے سر جھکتا ہے، یارہ میں کیا کروں، وہ کچھ گانا ہے، نغمہ ہے، یا پھر اس طرح کا خدا بھی جب آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، اس طرح کے جو کلمات ہیں، ایسے گانا گانے سے کیا لوگ جو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ جی آپ نے جو کلمات کا اظہار کیا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یا آسمان سے اترتا ہے، جیسے کلمات آپ نے سنائے ہیں، جی ظاہر ہے وہ کفریہ کلمات ہیں۔ اگر کسی نے ان کلمات کا اپنی زبان سے اعادہ کیا ہے تو وہ خواہ گانے میں ہو کہ نثر میں ہو، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کر لے سچے دل سے، اور پھر سے تجدید اسلام کر لے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور دوسرا سوال ان کا موبائل میں جیسے گانے رہتے فون میں جی جو موبائل میں گانے رہتے ہیں تو ظاہر ہے گانے اگر کوئی اچھا کلام جس میں ہو، خواہ وہ گانا ہو، فلمی گانا ہو یا فلمی گانا نہ ہو، اگر کوئی نصیحت کی بات ہے، کوئی اچھا پیغام ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس گانے کے اندر سمجھیے عشقیہ کلمات ہیں
یا یہ کہ کوئی ایسی کیفیت ہے جس میں کسی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے یا جنسی خواہشات کو ابھارنے والی چیز اس میں بیان ہو رہی ہو یا خلاف اسلام کی بات اشعار میں آ گئی ہو تو شرعاً گناہ ہے، اور ان کا درجہ بھی وہی ہے کہ جو جس نوعیت کا کلام ہوگا اسی نوعیت سے اس پر حکم بھی لگے گا۔ اس لیے گانے جو ہے اپنے فون میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تعالیٰ نے فواحشات سے اور منکرات سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ظاہر ہے اکثر فلمی گانوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو منکر ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اس لیے ایسے کلام اپنے فون میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں اڑیسہ سے بول رہی ہوں۔ سوال میرے پوچھیں۔ 2 سوال ہے۔ ایک سوال ہے، میں 15 سال سے میرے ایک طرف نرو کھینچی ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ کے زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے میں چیئر میں پڑھتی ہوں، وہ درست ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ہمیں اڑیسہ کے رہنے والے عورتیں زیادہ تر ساڑی پہنتے ہیں، تو اس میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، آپ نے اڑیسہ سے کال کیا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں معروف اردو شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، جو کہ فاؤنڈر اور چیئرمین انٹرنیشنل صوفی مشن رہ چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بہار سیتامڑھی سے بات کر رہے ہیں۔ سوال پوچھیے۔ یہ سوال ہے، ہم کو نیا صرف سننا ہے، لم یاتی نذیر و کثیر۔ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ یہ 10 رمضان کی جو ہے تو اس کے بارے میں کوئی فضیلت کیا ہے تھوڑا سا بتایا جائے۔ 10 رمضان تو گزر گئے بھائی، ابھی تو آج تو 13واں روزہ۔ جی دوسرے اشیاء کی فضیلت۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سیتامڑھی بہار سے۔ جی مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتی ہیں، ان کے پیروں میں کچھ تکلیف ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ وہ ساڑی پہنتی ہیں، تو ساڑی پہن کر نماز پڑھنے میں کچھ قباحت تو نہیں ہے؟ دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی 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 نماز کی حالت میں قیام فرض ہے، ان پر فرض ہے جو قیام پر یعنی کھڑے ہونے پر قدرت رکھتے ہوں۔ جی ایسے حضرات جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار ہے، تو وہ زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور کسی کی یہ کیفیت ہے کہ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ضم سورہ تلاوت کرتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کسی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے تک قیام پر قدرت ہو، اور اس کے بعد اس کو قدرت نہ ہو، تب تو اتنی دیر صحیح قیام کرنا اس پر فرض ہے۔ اور اگر پوری رکعت میں جتنا وقت ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا، ضم سورہ کا، اتنے پورے وقت میں بھی وہ قیام پر قادر نہ ہو، تب تو ان کے لیے زمین پر یا پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور ان کا یہ بیٹھنا گویا قیام ہی کے حکم میں ہے۔ جی اور ساڑی کی جہاں تک بات ہے، ساڑی عام طور پر ہندوستان کی خواتین پہنتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اسلام نے ستر کو واجب کیا ہے، لازم کیا ہے، مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی۔ خواتین کا جہاں تک ستر ہے، پورا جسم ان کا ستر ہے، سر کے بال اور ہاتھ کوہنیوں تک اور پیر ٹخنوں تک، یہ پورے کا پورا حصہ سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے اور ٹخنوں سے نیچے کا جو پیر ہے وہ ستر سے خارج ہے، باقی پورا بدن ان کا ستر ہے۔ تو نماز کی حالت میں ستر فرض ہے،
اب رہا آپ ساڑی پہن کر ستر پوش ہو جائیں یا اور کوئی لباس پہنیں اور سر اپنے ستر کا اہتمام کر لیں، یہ کافی ہے. ساڑی پہن کر بھی جبکہ وہ ستر پوش ہو جی آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. اور اب ڈاکٹر ماجد دیوبندی میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ناظرین نے جو ہے نعت کی فرمائش کی ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے چند اشعار آپ پیش کریں. جی ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب. میں حاضر ہوں. نعت پڑھنا سننا دونوں ثواب دارین حاصل کرنا ہے. جی آپ کے ساتھ میں بھی اس میں شامل ہو رہا ہوں. سماعت فرمائیں. جی ارشاد. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. بے شک، کیا بات. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی. کیا بات، بہت خوب، بہت خوب، بہت پیارا شعر. ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے. محبوب دو عالم کے صدقے میں غلاموں نے، محبوب دو عالم کے صدقے میں غلاموں نے، جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے. جنت میں جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے. آپ کا پروگرام ٹی وی 18 اردو کو کروڑوں لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. بے شک. آپ تمام ناظرین کی نظر یہ شعر خاص طور پر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. جی ارشاد ڈاکٹر صاحب. سرکار کے کہنے سے مسجد میں اذان دینا، کیا بات. سرکار کے کہنے سے مسجد میں اذان دینا، سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلال. کیا بات، کیا شعر ہے، کیا شعر ہے. واہ بہت خوب ماجد صاحب. سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. سماعت فرمائیں. جی ارشاد. مجھے اللہ نے حج بیت اللہ کی اور عمرے کے ساتھ نصیب فرمائی. جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمائے. تمام عاشقان رسول کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. ارشاد. طیبہ کے سفر سے وہ تقدیر بنا لایا. کیا بات. طیبہ کے سفر سے وہ تقدیر بنا لایا. کل تک جو یہ کہتا تھا جھولی میری خالی. کیا بات، کیا پیارا شعر ہے، کیا پیارا شعر ہے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. طیبہ کے سفر سے وہ تقدیر بنا لایا. کل تک جو یہ کہتا تھا جھولی میری خالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں،
مٹی بھی نرالی ہے. مقطع پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. جی ارشاد. جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد. بے شک. جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد. بیکار ہے وہ سینہ جو عشق سے خالی ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. ادا. بیکار جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد. بیکار ہے وہ سینہ جو عشق سے خالی ہے. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. مٹی بھی نرالی ہے. بہت خوب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین اس خوبصورت نعت کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سلام بھی قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی مولانا صاحب سے تو سورہ کاف کی تو فضیلت جاننا چاہتا ہوں، اور فرمائش یہ ہے کہ بہت دلی فرمائش ہے لا الہ الا اللہ کی نعت شریف ہمارے سامنے پیش کیے تاکہ پورے ناظرین حضرت لطف اٹھا سکے رمضان المبارک کے مہینے میں. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے ہمیشہ. آمین. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں معروف شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب جو ہمارے ساتھ دہلی سے جڑے ہیں. بریک کے بعد دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے پروگرام رمضان ٹائم میں. اور رمضان ٹائم میں بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کرنے کے بعد آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ انہوں نے رمضان میں دوسرے عشرے کی اہمیت کے بارے میں جاننا چاہا ہے. اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے هو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ماہ رمضان کے 3 عشرہ ہیں. پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن. تیسرے 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، 9 دن بھی. تو پہلے 10 دن کو پہلا عشرہ کہا جاتا ہے. پھر 20 دن جب ہوتے ہیں تو دوسرا عشرہ. جی تو پہلے عشرے کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نیک بندے جو پہلے سے ہی صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب کبھی چھوٹی موٹی کوتاہی ہوتی ہے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں تو پہلے لمحے ہی سے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، لیکن غفلت بھی ہوتی ہے، گناہوں کا صدور بھی ہوتا ہے. لیکن ایسے بندے جب دوسرا عشرہ آتا ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، تو ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع ہو کر سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پابند زندگی گزارنے کا معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں ان پر برستی ہیں کہ دوسرا عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فیصلہ فرما دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، اس لیے اس دوسرے عشرے میں
کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ مرحوم ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کے لیے، خواہ وہ دنیا میں موجود ہوں موجود نہ ہوں، سب کے لیے ہم مغفرت کی بخشش کی دعا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو اس سے بہت بڑا اجر و ثواب ہمارے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ ادب یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے لیے مغفرت چاہیں، پھر اپنے دیگر سارے ایمان والوں کی بخشش و مغفرت طلب کریں، پھر مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کا اہتمام کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب تک آپ کی آواز جا رہی ہے، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال پوچھیں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں کرناٹک بدر سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب۔ جی جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جی زکوٰۃ کے صحیح حقدار کون ہے مفتی صاحب؟ اور ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے میری گزارش ہے کہ حضور کی شان میں ایک نعت کی فرمائش ہے میری۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ بدر سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور جو لوگ 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں ان کے ہاں تکمیل قرآن کا تصور کیا ہے تراویح نماز کی تراویح میں؟ جی 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 اصل یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام سنت ہے، جی، اور پورے ماہ رمضان میں کم سے کم نماز تراویح میں ایک قرآن پاک کا سننا بھی سنت ہے۔ یہ دو سنتیں اپنی جگہ الگ الگ ہیں۔ اب رہا 10 رکعت یا 8 رکعت تراویح پڑھی جائے یا 12 رکعتیں 20 رکعتیں پڑھی جائے، ایک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میمون میں نماز پڑھی تھی، رات میں کچھ صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے۔ پہلا دن بھی ایسے ہی گزرا، دوسرا دن بھی اور تیسرا دن بھی ایسا ہوا، کچھ صحابہ کرام بھی جمع ہو چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ناغا فرما دیا، اور جب چوتھا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے اور نماز کا اہتمام نہیں ہوا ہے۔ اور اس میں حدیث پاک میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے، چونکہ نزول وحی کا زمانہ تھا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی تو امکان تھا کہ وہی نازل ہو جاتی اور تراویح کی نماز بھی یا رات کا قیام بھی فرض ہو جاتا۔ اس مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے شفقت سے اس نماز کو ترک فرما دیا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ متفرق طور پر مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے اور متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کر تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی۔ جی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عہد میمون آ گیا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ متفرق طور پر نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے بہتر سمجھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو حافظ قرآن تھے، ان کی امامت میں سب کو جوڑ دیا اور فرمایا کہ ہم سب یہ نماز جماعت سے پڑھیں گے اور 20 رکعتیں پڑھیں گے۔ اب یہ سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتیں ثابت ہیں یا نہیں ہیں، اگر صراحت سے وضاحت سے 20 رکعتوں کو ثبوت ملتا تو کہ اختلاف باقی نہیں رہتا تھا۔ لیکن یہ بات قرین قیاس ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون سے جن کا زمانہ قریب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم نہیں ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مزاج نبوت سے بہت واقف تھے، وہ رمز شناس تھے، مزاج شناس تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہوں گی تبھی انہوں نے 20 رکعت کی بنا ڈالی ہے۔ تاہم یہ ایک تحقیق ہے، اس کے باوجود اگر کوئی 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہو تو اس کو اختیار پڑھا کرے، اور کوئی 20 رکعت پڑھنا چاہتا ہو تو 20 رکعت پڑھا کرے۔ لیکن اس مسئلے میں آپس میں الجھنا اور تکرار کرنا، اس کو بحث و مباحثے کا موضوع بنانا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، مزاج اسلامی کے منافی ہے، کیونکہ یہ فضیلت والا عمل ہے، کوئی فرض عمل نہیں ہے، اس لیے اس میں زیادہ ہمارا انہماک نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہا جو حضرات 8 رکعت پڑھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کم سے کم پورے ماہ رمضان میں
سنت کی تکمیل کے لیے ایک پارہ قرآن پاک روزانہ پڑھیں. اس طرح 29 دن میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کریں. اور جو 20 رکعتیں پڑھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کم سے کم ایک قرآن پاک کی ضرور تلاوت کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے احمد بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے احمد صاحب. جی میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو لوگ بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ شوگر پیشنٹ ہے یا پھر جو بی پی وغیرہ پیشنٹ ہے وہ روزے نہیں رکھ پاتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو نا مطلب وہ کیا کرے؟ ان کے لیے دوائی بھی ضروری ہے جی تو روزے ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. جی ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیسے روزہ رکھنا چاہیے؟ پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ جناب نعت خان سے میری گزارش ہے کہ اچھی سی نعت سنائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شان میں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احمد صاحب حیدرآباد سے آپ نے کال کیا. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت تو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب. بریک کے بعد آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہیں. کئی لوگوں نے نعت کی فرمائش کی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار پیش کریں. جی بہت شکریہ جزاک اللہ. میں نعت پاک کے 3 اشعار پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. لفظ کرم زباں پر جب میری آ گیا ہے، لفظ کرم زباں پر جب میری آ گیا ہے، رحمت سے میرا دامن آقا نے بھر دیا ہے، رحمت سے میرا دامن آقا نے بھر دیا ہے. مطلب ثانی شرمندہ اس کے آگے زمزم بھی ہو گیا ہے، شرمندہ اس کے آگے زمزم بھی ہو گیا ہے، جو انگلیوں نے ان کی دریا بہا دیا. کیا بات، بہت خوب بہت خوب. جو انگلیوں نے ان کی دریا بہا دیا ہے، رحمت سے میرا دامن آقا نے بھر دیا ہے. ہم جیسے آسی ان کی توصیف کیا کریں گے، بے شک ہم جیسے آسی ان کی توصیف کیا کریں گے، ان کا قصیدہ ہر دم قرآن پڑھ رہا بے شک. کیا بات. ہے، ان کا قصیدہ ہر دم قرآن پڑھ رہا ہے. طویل نعت ہے میں مختصر کر رہا ہوں آخری مقطع. جی جی. ماجد جہاں میں ان کی تقلید ہم کریں گے، ماجد جہاں میں ان کی تقلید ہم کریں گے، جنت کا مژدہ جن کو حق نے سنا دیا ہے، جنت کا مژدہ جن کو حق نے سنا دیا ہے. لفظ کرم زباں پر جب میری آ گیا ہے، رحمت سے میرا دامن آقا نے بھر دیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب. اور مفتی صاحب پروگرام کے آخر میں آپ سے مختصر جواب چاہوں گا. احمد صاحب نے حیدرآباد سے سوال کیا تھا کہ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، بی پی کے مریض ہیں، وہ لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی آگے چل کے روزہ رکھنے کی امید ہے، تو ایسے لوگ جو ہے کیا کریں گے، ان کے لیے کتنا فدیہ دینا ضروری ہے، وہ مختصر بتا دیجئے 1 منٹ کے اندر مفتی صاحب.
ایسے حضرات جو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، بیمار ہیں اور اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ آئندہ ان کو صحت ہوگی اور روزہ رکھ پائیں گے، تو ایسے حضرات کے لیے ایک فدیہ دے دینا ہے ہر روزے کے بدلے میں. اور فدیہ آپ دینا چاہیں تو 1 کلو 590 گرام گیہوں یا اس کی قیمت دے دیں، یہ ایک اور قول کے مطابق 2.25 کلو گیہوں دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں. ہر روزے کے بدلے میں انشاءاللہ ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا. ایک آخری بات ہے، تراویح کے حوالے سے جو اختلاف آپ نے بیان کیا تھا، ان کو چاہیے حدیث پاک یاد رکھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر لازم ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین کی سنت بھی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. تو ناظرین چلتے چلتے ایک اور انفارمیشن دینا چاہوں گا، کل سنیچر ہے، کل خواتین کا اسپیشل پروگرام آئے گا رمضان ٹائم، سپہر 3:56 پر آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. فی الحال اپنے دوست احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.